فاروق ضیائے عثمان بیعت علی سیاست معاویہ نعرہ تکبیر مسلک اہل السنت والجماعت مجلس تحفظ حقوق اہل السنت والجماعت مولانا ندیم صاحب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم حضرت مولانا محترم گرامی قدر بزرگ اور عظیم دوستوں، آج کی یہ حاضری میرے لیے بھی اور میرے بہت سے دور سے آنے والے دوستوں کے لیے بھی ایک امتحان بن گئی۔ جب میں پچھلے دنوں جہاں حضروں کے مضافات میں کامل پر موسیٰ کی ایک دینی درسگاہ کے سالانہ جلسہ میں شرکت کے لیے حاضر ہوا، تو قریشی صاحب سے آج کے جمعہ میں حاضری کی شرکت کا وعدہ اس خیال سے کر لیا گیا تھا کہ احباب کی طرف سے ماہ سیام گزارنے کے لیے احمدآباد میں کچھ انتظامات کیے گئے تھے، لیکن جب میں تبلیغی دورہ سے گھر پہنچا ہوں اور وہاں ذاتی اور جماعتی حالات سامنے آئے تو مجھے اس کی گنجائش نظر نہ آئی کہ ایک مہینہ کے لیے میں کسی ایک جگہ پر قیام پذیر رہ سکوں۔ چنانچہ احمدآباد حاضری کا پروگرام ملتوی کرنا پڑا، اور اب یہ امتحان ہو گیا کہ اس جمعہ کی حاضری کا کیا ہو۔ کیونکہ اس روز جلسے کے اختتام پر قریشی صاحب نے میرے سامنے اعلان کر دیا تھا آج کی جمعہ میں میری حاضری کا یہاں۔ تو باوجود گرم موسم کے اور طویل سفر کے میں نے یہ حاضری ضروری سمجھی کہ شاید اس اعلان کے بعد دور دراز سے کچھ دوست یہاں تشریف لائیں تو مجھے حاضر نہ پا کر ان کے احساسات کیا ہوں گے، اور پھر ہمارے مولانا اس صورتحال میں کیا محسوس کریں گے۔ تو کچھ اللہ کے بندوں کی دلجوئی کے لیے میں نے یہ زحمت گوارا کی، آج ہی حاضر ہوا ہوں، اور جمعہ کے بعد آج ہی انشاءاللہ واپس چلے جانے کا پروگرام ہے کہ کل مجھے ایک اور طویل سفر پر روانہ ہو جانا ہے۔
میرے عزیز دوستو، ماہ سیام جب آتا ہے تو بہت سی یادیں اپنے دامن میں سمیٹ کر لاتا ہے۔ یہ جہاں اپنی روحانی حیثیت میں باقی مہینوں میں ایک ممتاز اور منفرد مقام رکھتا ہے، وہاں ہماری ملی تاریخ کے پس منظر کو سامنے رکھا جائے تو بہت سی ایسی یادیں بھی اس ماہ مبارک سے وابستہ ہیں کہ جن کا یاد کرنا اور دہرانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ خوش نصیب قومیں اپنے شاندار ماضی کے آئینے کو سامنے رکھ کر اپنے گزشتہ تجربات و مشاہدات کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کے راستوں کو تشخص کیا کرتی ہے۔ غزوہ بدر ہماری اساسی تاریخ اور دور اولی کا بڑا ایک یادگار کارنامہ ہے، بلکہ اسے انسانی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ قرار دیا جانا چاہیے کہ جب چند مٹھی بھر حق پرستوں نے جو بظاہر بے سر و سامانی اور اسباب و وسائل سے خالی نظر آتے تھے، ہزاروں افراد پر مشتمل مسلح قاتل قوت کو انہوں نے وہ تاریخی شکست دی کہ آج تک پوری دنیا بدر کے نتائج پہ حیران ہے۔ اور یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اسی تاریخ کو، یعنی ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر رونما ہوتا ہے، اسی تاریخ کو بدر کے علمبردار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو، اور پھر اسی غزوہ بدر ہی کی تاریخ یعنی 17 رمضان مبارک کو اس عفیفہ کی وفات ہوتی ہے کہ جس کا دوپٹہ غزوہ بدر میں اسلام کا علم بن کے لہرایا گیا، یعنی ام المومنین حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی 17 رمضان مبارک، اور کاش کہ یہ تاریخی ایام ہر سنی مسلمان کو اسی طرح یاد ہونے چاہیے کہ جس طرح باطل اپنے تاریخی پس منظر کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن آج کی اس ملاقات میں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں اس کا تعلق یوم فتح مکہ سے، چونکہ یوم فتح مکہ جو ہے یہ ماہ سیام کی اولی تاریخوں میں سامنے آتا ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 پر مشتمل فداکاران اسلام کا لشکر ساتھ لے کر، جنہیں قدسیوں کا لشکر کہنا چاہیے، جنہیں حق تعالی نے حزب اللہ قرار دیا کہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے سردیوں میں، گرمیوں میں، صحراؤں، دریاؤں میں، بر میں، بحر میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو سربقت پھرتے ہیں، یہ فرش پر محمدی فوج ہے، اور اللہ عرش پر اسے اپنا لشکر تصور کرتا ہے۔ وہ 10,000 تھے۔ اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے کہ جب حدیبیہ کے محاذ پر صلح ہوئی، کمپرومائز ہوا،
پہلو محسوس کیا گیا، یہاں تک کہ جلالت و شوکت اسلام کے امین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو فرق جذبات میں اشکبار تھے، اور حدیبیہ کے معاہدہ کے فوراً بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انتہائی جذباتی لہجے میں حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم حق پرست ہیں اور وہ باطل پرست ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سچ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ خدا ہمارا مولا ہے ان کا مولا نہیں ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا یہ بھی سچ ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا محمد عربی ہمارے قائد ہیں، ان کا کوئی ایسا قائد نہیں، تو پھر یہ معاہدہ کیوں ہوا کہ ہم بغیر طواف کعبہ کیے واپس چلے جائیں؟ پھر یہ کہ اگر مشرکین مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینے آ جائے تو ہم اسے واپس لوٹا دیں، جبکہ کوئی مسلمان مرتد ہو کر مشرک بن کے مکہ چلا جائے تو وہ اسے واپس نہ لوٹائیں۔ یہ شرائط تو بڑی دلخراش ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا جو منشاء نبوت کا ہو بہو ترجمانی کر رہا تھا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے عزیز دوستو، جب تاریخ کے پس منظر میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ کہ نبی و صدیق کا جواب کا مفہوم ایک ہے بلکہ نبی و صدیق کے جواب کے الفاظ بھی ایک ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا رسول اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا سچے پیغمبر ہیں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا پھر یہ معاہدہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا اپنے پیغمبر کو رسوا نہیں کرے، وہ اس کی عزت و آبرو کی لاج رکھے۔ کچھ دھار بند گئی، جذبات کنٹرول میں آ گئے، طبیعت اعتدال پہ آنا شروع ہوئی۔ بارگاہ رسالت میں بھی یہی جواب ملا کہ ابن خطاب میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور خداوند عالم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ تم نتائج کو دیکھو، انجام پہ نظر رکھو۔ چنانچہ بعد کے آنے والے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ حدیبیہ کا معاہدہ فتح مکہ کی تمہید، کیونکہ فرزندان اسلام نے اس معاہدہ کی 100% پابندی کی، جبکہ مشرکین مکہ سے بدعہدی ہوئی، معاہدہ شکنی ہوئی، جس کے پیش نظر انہیں بدترین انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد حدیبیہ کے بعد کے حالات کے پیش نظر ٹھیک 8 سال ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام سمیت اس بلد محترم میں فاتح بن کر تشریف لاتے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکوں گا کہ جمعہ کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مضافات میں قریب ہی ایک وادی میں اپنے غلاموں کو اور اپنے رضاکاروں کو حکم دیا کہ ذرا ذرا سے فاصلے پر آگ جلائی جائے تاکہ اسلام کے حاسدین فرزندان اسلام کی ہیبت اور ان کی شوکت کا نظارہ کر کے مایوس ہو جائے۔ وادی کے مختلف ٹکڑوں میں آگ جلائی گئی۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مختلف ٹولیوں میں پوری وادی میں پھیل گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس کفار کے مسلمہ لیڈر ابو سفیان کو یہ منظر دکھاتے ہیں. کچھ منظر اس نے خود دیکھا تھا, پھر کچھ ان کی ترغیب پر, جس سے کہ اس کے فکر و نظر کی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا اور وہ وقت قریب تر آنے لگا کہ جب وہ بارگاہ رسالت میں آئے اللہ کی توحید اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے. وادی کے دامن میں جلائی جانے والی وہ آگ ہزاروں انسان کے مستقبل کے لیے ان کے فکر و نظر کی دنیا میں روشنی کی نقیب بنی, ہدایت کی روشنی کی تمہید بنی. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصبا اپنے رضاکاروں کو حکم دیا کہ اب تم نے مکہ میں داخل ہونا ہے, لیکن خبردار کسی کے انداز میں تالی نہیں ہونی چاہیے, غرور نہیں ہونا چاہیے, نخوت نہیں ہونی چاہیے. تم اللہ کے ایک شکر گزار بندے کی طرح مکہ میں داخل ہو جاؤ, زبان حمد و تسبیح میں سرشار ہوں اور دل خوف خدا میں کانپ رہے ہوں, سر فرد تشکر میں جھکے ہوئے ہوں اور آنکھیں فرد تشکر میں اشکبار ہوں. تمہارے انداز کے کسی زاویے پر تکبر نہیں ہونا چاہیے. ادب کے دوستوں, آسمان کی آنکھوں نے بہت سے فاتح دیکھے ہیں, بہت سے فاتح دیکھے ہیں آسمان کی آنکھوں نے کہ جب وہ اپنے مفتوحہ شہروں میں داخل ہوتے ہیں, جس قوم پہ وہ غالب آ جائیں, جب اس قوم کی بستیوں میں اور شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے افسدوہا, تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں بستیوں. نازی فوج کی پیش قدمی بھی تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے. جرمنی کے ہٹلر اور میں دور کیوں جاؤں, اب بھی بیروت کے در و دیوار سے بھڑکنے والے شعلے اور مکانوں سے اٹھنے والی بچوں کی چیخیں, توپوں کے دھوئیں میں اڑنے والے دوپٹے اور ٹینکوں کی شیلنگ میں اڑنے والے انسانی اعضاء قرآن پاک کے اس اشارے کی عملی تعبیر بن رہے ہیں کہ اذا دخلوا قریۃ افسدوها. ہر آنے والے نے جس پہ غلبہ پایا اس کو رود ڈالنا ہی اپنی شان سمجھا. قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس مکتوب کے رد عمل میں بلقیس کا جواب ہم تک پہنچایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سفیر کے ہاتھوں سے بھیجا تھا. قرآن کی نظر میں وہ مکتوب اتنا اہم ہے کہ ازل تاخر اس مکتوب کی تحریر بھی قرآن پاک میں محفوظ ہے, اور یہ دنیا کا پہلا خط تھا جو کسی ایک حکمران کی طرف سے دوسرے حکمران کو لکھا گیا. سفارتی تاریخ میں یہ پہلا خط ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلم سے ملکہ سبا بلقیس کو لکھا جانے والا. فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی علی واتونی مسلمین.
انہو من سلیمان، یہ تحریر اور یہ مکتوب کسی آدم خور بادشاہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ سراپا لطف و کرم اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کے نام سے لکھا جا رہا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ رحم و کرم کی بارش برسانے والا ہے، جس کا لطف و کرم اس کے قہر و غضب پہ غالب ہے، جس کے صفاتی نام میں سب سے نمایاں نام الرحمن الرحیم ہے۔ یہ تمہید ہے۔ اب فرمایا اللہ تعالی علیہ، میرا خط پڑھ کر کہیں ایسا سے برتری کے جذبے میں ہم پہ چڑھائی کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ صحیح ہے کہ تم ملوکیت کی مسند نشین ہو، تمہارے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں، لیکن اللہ نے مجھے بھی بادشاہت عطا کی ہے، اور میرے پاس مادی قوت کے ساتھ ساتھ روحانی قوت بھی ہے، میں فرش پہ بھی حاکم ہوں، عرش کی بھی تائید حاصل ہے۔ ایک بات عرض کرتا جاؤں آپ کے معلومات کے لیے، جدید پڑھا لکھا نوجوان بعض حضرات کی اس نظریاتی چور بازاری سے متاثر ہو کر بادشاہت کو اور ملوکیت کو گالیاں دیتا، بعض لوگوں نے ملوکیت، نفس ملوکیت کو گالی بنا دیا، بلکہ کتابیں تک لکھ ڈالی کہ خلافت اور ملوکیت یہ دو متضاد چیزیں۔ خلافت اور ملوکیت کو متضاد سمجھنا اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں قرآن کی نظر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ زمانہ یاد کرو کہ اذ جعلکم، جی نہیں، جب اللہ نے تمہیں نبوت عطا کی اور تمہیں ملوکیت عطا فرمائی، اذ جعلکم انبیاء وجعلکم ملوکا، یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں۔ ذرا اس سے پیچھے پڑھیے نا، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم من العالمین۔ اللہ کی وہ نعمت یاد کرو کہ جب اللہ نے تم میں انبیاء بھیجے اور اللہ نے تم میں بادشاہ پیدا کیے، تو قرآن کے اس اسلوب سے ظاہر ہوا کہ نفس ملوکیت کوئی بری شے نہیں ہے۔ ہاتھ برے ہیں، اگر اچھے ہاتھ ہوں تو وہ اچھائی کے لیے استعمال ہوگی، برے ہاتھ ہوں تو وہ برائی کے لیے استعمال ہوگی۔ لیکن لفظ ملوکیت کو گالیاں دینے والے مجھے سمجھائیں گے کہ یہ آپ کی مغربی جمہوریت قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ عجیب بات ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مغرب کا استحصالی نظام، آدم خور اور ظالمانہ نظام، اس کو آپ قرآن سے قریب کر دیں، اور اگر آپ چاہیں تو قرآنی اصطلاحات پر شبخون مارتے چلے جائیں اور پھر بھی آپ مفکر اسلام کہلائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے بادشاہت مانگی، آج سعودی عربیہ کی بادشاہت کو ملوکیت کے عنوان سے گالیاں دینے والے، جن کا اپنا دامن انسانی خون سے رنگین ہے، جن کے اپنے ہاتھوں سے مظلوموں کا خون ٹپک رہا ہے، آج وہ سعودی عربیہ کی بادشاہت کو گالیاں دے رہے ہیں۔ لٹریچر پھیلایا جا رہا ہے سعودی عربیہ میں کہ ہم نے تو ملوکیت کا توق اتار ڈالا ہے، تم بھی تیار ہو جاؤ کہ تم بھی ملوکیت کا توق اتار ڈالو۔ یہ کاشت دیے جا رہے ہیں سعودی عربیہ کے لوگوں کو۔
یہ سب دور حاضرہ کی سیاسی منافقت، ورنہ اسلام کے نزدیک سب سے اچھا نظام یہ ہے جس میں حکومت اللہ کی ہو، قوانین خداوندی نافذ ہوں، چلانے والے ہاتھ دردمند مسلمانوں کے ہوں، اور اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کی زندگی کا ایک ایک زاویہ ان منصفانہ قوانین کا عملی مظہر ہو۔ اس کا نام آپ شورائیت رکھ دیں، خلافت رکھ دیں، ملوکیت رکھ دیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کو پہنچا، اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، اپنے وزیروں کو طلب کیا، اور ان کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف پڑھ کر سنائی۔ پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جوش اطاعت میں اور جذبہ وفاداری میں خوشامد و تغلق کے ماہر، انہوں نے کہا ہم طاقت والے ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، آپ کے لہجے میں کچھ کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے، ٹکرائیں گے۔ لیکن عزیز دوستو، وہ عورت تھی سورج کی پوجا کرنے والی، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے جذبات میں آدم خور جذبات نہیں ہیں، انسانیت نوازی کا جذبہ کس حد تک کار فرما ہے کہ اپنے مشیروں کی اس رائے کو اس نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ جب دو بادشاہتیں ٹکراتی ہیں تو انسانی آبادیاں شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، کہنے لگی جب بادشاہ فاتح اور غالب بن کر شہروں اور بستیوں میں داخل ہوا کرتے ہیں تو انسانی آبادیاں شر و فساد کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور پھر ایسا انقلاب آتا ہے کہ عزت والے پستیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پست عناصر بلند ہو جاتے ہیں۔ ماؤں کی مامتا اجڑتی ہے، جوانوں کی کمر ٹوٹتی ہے، بوڑھوں کا مستقبل تاریک بنتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، انسانی لاشوں کے انبار لگتے ہیں، خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، آبادیاں کھنڈرات بن جاتی ہیں۔ اس نے واضح کر دیا کہ میں اپنا تخت حکومت چھوڑنے پر تیار ہو جاؤں گی، لیکن انسانی خون کی ارزانی برداشت نہیں کروں گی۔ اذا دخلوا قرية افسدوها، لیکن آئیے عزیز نوجوانوں، انقلابات کی تاریخ میں، انقلابات کے آئینے میں ذرا اپنے قائد کو بھی دیکھیے، اس انقلابی کا انداز بھی دیکھیے کہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، روزے کے ساتھ ہیں، سر جھکا ہوا ہے، قصبہ پہ سوار ہیں، اور عجیب اتفاق ہے جس اونٹنی پر مکے کو چھوڑتے وقت سوار ہو کر گئے تھے اسی اونٹنی پر بیٹھ کر فاتح بن کے آ رہے ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کردہ کیا۔ وہ بھی رات تھی کہ جب مکہ چھوڑتے وقت آنکھیں اشکبار تھی، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن دیکھ کر جگر پھٹنے کو آتا تھا۔ یہ بیت اللہ کو چھوڑتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
حسرت کی نگاہوں سے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے دادا کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، مکہ کے باشندے میرا جہاں رہنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک وہ رات اور ایک یہ صبح ہے، جب چھوڑ رہے تھے تو صرف 2 تھے، اب جب فاتح بن کے آ رہے ہیں تو ہزاروں ہیں۔ لیکن اٹک کے عزیز دوستو، جس دن چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی آنکھوں میں آنسو تھے، جب ہجرت کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے، جب فاتح بن کے آ رہے ہیں تو بھی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تعلی نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ سید الانصار حضرت سعد نے مکہ کے خاموش در و دیوار پہ نظر ڈالتے ہوئے قرآن پاک کی یہ انقلابی آیت نشر کی، تلک الایام نداولها بین الناس۔ مکہ والو، قرآن تو تمہیں پہلے بھی کہہ رہا تھا، تمہارے دل و دماغ پہ دستک دے رہا تھا کہ یہ راتیں اور دن تمہارے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور کے قبضے میں ہے، وہ پھیرتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ رب کائنات نے فرمایا یہ راتیں اور دن ہمارے ہیں، ہم انہیں پھیرتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو خوشیوں کی دوپہر عطا کی ہے تو اس سے کہو کہ وہ اپنے موسم کو نہ بھول جائے، اپنی خوشیوں سے مظلوم اور کمزور انسانوں کو نہ روندے، کہ خوشیوں کی دوپہر دینے والا غموں کی شام بھی مسلط کر سکتا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جسے جوانی اور شباب عطا کیا ہے اس سے جا کے کہہ دو اپنی قوت بازو سے کمزوروں کو نہ ستایا کر، کہیں وہ ہمیشہ کا بیمار بنا کے بستر پہ نہ تڑپا دے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا آنکھوں والوں سے کہہ دو ڈرا کرو اس کے احتساب سے، کہیں وہ اندھا نہ بنا دے۔ اب تعالیٰ نے جسے دولت اور تونگری عطا کی، آمنہ کے لال نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو اپنی تونگری پہ ناز نہ کیا کرو، کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر نہ بنا دے۔ اس لیے کہ جب وہ تبدیلی کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر نہ طویل مدت کی ضرورت ہے نہ لمبے چوڑے انتظام کی، چٹکی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا ہمیشہ معطر بدن تھا، مشیر جلن تھا، اور قبر کون ان کی کھودی تو دیکھا نہ، سارے کفن تھا نہ عزم بدن تھا۔ عثمان ذو النورین سے، حضرت عثمان ذو النورین سے ایک نوجوان پوچھتا ہے امیر المومنین جیب میں پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، کچھ طبیعت میں تانلی آ گئی ہے، کچھ غرور سا پیدا ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں اعتدال میں رہ سکوں، جذبات کا توازن برقرار رہ سکے۔ تو حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا وظیفہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، روزانہ قبرستان چلے جایا کرو، اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان چلے جایا کرو، وہاں جا کے دیکھو کہ کیسے کیسے دولت مندوں اور حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ غرور تھا نور تھی ہٹو بچوتی تھی صدا، غرور تھا نور تھی ہٹو بچوتی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحظ کبھی پتا نہیں۔ سید الانصار کی عسکری آواز تلک الایام نداولها بین الناس مکہ کے در و دیوار سے ٹکرائی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مایہ ناز رضاکار آواز بلند کرتا ہے الیوم یوم الملحمہ، ہمیں ستانے والوں آج تیار ہو جاؤ، آج تمہارے ماضی کے ظلم و ستم کا ایک ایک انداز چکایا جائے گا، تمہارے تمام مظالم کا بدلہ لیا جائے گا۔ آج تصادم کا دن ہے، آج چکر کا دن ہے،
کل تم نے ستایا تھا آج ستائے جاؤ گے، کل تم نے تڑپایا تھا آج تڑپائے جاؤ گے، کل تم نے رلایا تھا آج رلائے جاؤ گے، کل تم نے ہمارے بچوں کو یتیم بنایا تھا آج تمہارے بچے بھی یتیم بنائے جائیں گے، کل تم نے سمیہ کو دلخت کیا تھا آج تمہارا بڑھاپا بھی ویران ہوگا۔ لیکن ہوا کی لہروں نے یہ آواز سراپا رحمت تک پہنچائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے، یہ کس نے آواز بلند کی کہ الیوم یوم الملحمہ؟ رضاکاروں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ انصار کا علم بردار حضرت سعد بن ابی عبادہ ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بلاؤ میرے سعد کو۔ سعد بلائے گئے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم سعد سے لے کر حضرت علی کو دے دیا، فرمایا علی اب تم مکہ کے گلی کوچوں میں جاؤ اور میری طرف سے یہ نعرہ بلند کرو الیوم یوم الملحمہ۔ آج بدلے اور انتقام کا دن نہیں، آج عفو درگزر کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ مکہ والوں سے جا کے کہہ دو جب ہم تمہارے ہاتھوں میں تھے تو تم نے ستانے میں کوئی کمی نہ کی، آج تم ہمارے تصرف میں آئے ہو ہم تمہیں معاف کر کے دکھائیں گے۔ آگنا کا لال تمہیں انتقام کی آگ میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، عفو درگزر کی چادر میں چھپانے کے لیے آیا ہے۔ تنبیہاً پرچم لیا گیا حضرت صاحب سے کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر یہ نعرہ کیوں بلند کیا؟ اور میں بتایا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ 3 اہم مقامات ہیں جہاں پہ پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ ایک یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یوم فتح مکہ کے موقع پر، اور ایک غزوہ بدر کے اس مرحلے پر کہ جب اسلام کا علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو کر گھائل ہو کے گر گیا اور پرچم اسلامی بھی کہیں کھو گیا، تو مجاہدین اسلام نے بارگاہ رسالت میں آ کے اطلاع دی اللہ کے رسول ہمارا علم بردار بھی زخمی ہو گیا ہے، پرچم بھی کہیں گر گیا ہے۔ تو اب 2 باتیں وضاحت طلب ہیں، ایک تو یہ کہ کون سا کپڑا اسلام کا پرچم بنے، دوسرا یہ کہ اس پرچم کو کون اٹھائے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد عفیفہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اوڑھنی لائے، دوپٹہ لائے اور پھر فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب کھڑے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عائشہ کا دوپٹہ اسلام کا پرچم بنے گا اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے تاکہ تاریخ میں یہ ثابت ہو جائے کہ علی میں اور عائشہ میں کوئی فرق نہیں۔ خطیب پاکستان میرے عزیز دوستوں، دوسرا یہ مرحلہ ہے اور تیسرا مرحلہ خیبر کا وہ آخری پہلا قلعہ وہ تو حضرت عثمان ذو النورین کی شجاعت اور حضرت محمد بن مسلمہ کی بہادری کی بدولت فتح ہوئے۔ آپ میں سے بہت کم حضرات یہ جانتے ہوں گے کہ خیبر کی فتح کا پہلا قدم حضرت عثمان ذو النورین کی بہادری اور محمد بن مسلمہ کی بہادری کا مرہون منت کہ جو پہلا قلعہ تھا قموس، جس پہ باقی 6 قلعوں کی فتح کا انحصار تھا، اس پر چڑھائی کرنے والا حضرت عثمان، وہ قلعہ حضرت عثمان ذو النورین کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس کا۔ میں اپنے عزیز اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو دعوت فکر دوں گا کہ وہ اس چھوٹی سی مگر بامقصد کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ اسلام اور انسانیت
اس میں آپ کے فکر کی تعمیر کے لیے بہت سے زاویے قابل غور ہیں، بشرطے کہ آپ نے انہیں یاد رکھا۔ آخری مرحلے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو یاد فرمایا۔ خیبر کے آخری مرحلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، لیکن آشوب چشم کی وجہ سے ذرا آنکھیں ملتے ہوئے، تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں علی کیا بات ہے؟ اب کے حضور آنکھیں دکھنے کو آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہوں۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب لعاب دہن رسالت نے حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں کا علاج کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ ملا تو سارا درد جاتا رہا، ساری بے قراری دور ہو گئی۔ میں نے کہا میں ان آنکھوں پر انبیاء کے بعد قیامت تک کے لیے تمام آنکھیں قربان کر دوں، ان آنکھوں پر انبیاء کے بعد قیامت تک کے لیے تمام آنکھیں نثار کر دوں کہ جن آنکھوں کو رسول اللہ کا لعاب دہن نصیب آیا۔ تو پھر میں اس پاؤں کو کیسے بھول جاؤں، اس ایڑی کو کیسے بھول جاؤں کہ جسے لعاب دہن میسر آیا۔ یہی لعاب رسالت کسی کی آنکھوں پہ لگ رہا ہے تو کسی کے پاؤں کی ایڑی پہ لگ رہا ہے، آنکھ اور ایڑی میں کوئی فرق نہیں۔ لعاب رسالت جب آنکھوں پہ لگ رہا ہے، خوش قسمتی یہ بھی ہے، لیکن انسانیت اس وقت حیران ہو جاتی ہے کہ لعاب ہے رسالت کا اور ایڑی ہے ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ ہم اس خوش قسمت کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس کے پاؤں کی ایڑی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن نصیب۔ میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی عنوان فتح و نصرت۔ سبحان اللہ، علی اور کسی سے ڈر کے کسی باطل کو حق تسلیم کر کے میں یار لوگوں کے گھرے ہوئے اس ٹھکوسلے کو ایک لمحے کے لیے بھی ماننے کو تیار نہیں کہ قیادت تو صحیح نہیں تھی، حکومت تو صحیح نہیں تھی، لیکن چونکہ بس نہیں چلتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپ رہ کے گزارا کیا اور غلط قیادت کو ایک مرتبہ تسلیم کیا، پھر دوسری کو تسلیم کیا، پھر تیسری قیادت کو بھی تسلیم کیا، چپ کر کے 27 مہینے 10 سال اور 12 سال، یہ کتنی مدت ہوئی؟ کم و بیش 24 سال کا عرصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چپ کر کے گزارا کرتے رہے اور غلط لوگ حکومت کرتے رہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس جھوٹ کو حمالہ پہ بھی پھینک دو تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس جھوٹ کو حمالہ پہ بھی ڈال دو نا تو حمالہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہ علی جیسا بہادر یکتا شناس شجاع 24 سال باطل دور کے سامنے چپ کر کے گزارا کرتا رہا۔ اور دوسرا پہلو یہ بیان کیا جاتا ہے، معاف کیجیے گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انہی کی باتیں ہیں، یہ زبان میری ہے، بات ان کی ہے کہ رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نو کی نا خدائی، نہ کرتا اگر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی، دوا ایوب کے زخموں کی واہ، عطا کی خضر کو الیاس کو راہ، رہا ہے شیش پیغمبر کا داور، علی کا معجزہ ہری کا نادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی بات اپنے مقام پہ، لیکن یہ بھی سن لیجیے، یہ آپ کو ترجمہ مقبول میں بھی ملے گا۔ ایک طرف تو یہ اور دوسری طرف یہ کہ بدستے عمر بود یک ریسماں، دیگر در کف خالد پہلوان، فکر دن در گردن شیر نر اور ببردن نورا در ابو بکر۔ ایک رسی عمر کے ہاتھ میں تھی، دوسری رسی خالد کے ہاتھ میں تھی، یہ قیادت صدیقی کے وقت، خلافت صدیقی کے تاسیس کے وقت۔ ایک رسی عمر کا اور
دوسری رسی خالد بن ولید لایا کہ گندم در گردن شیر نر، اور اس شیر نر کے گلے میں ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور جبرن جا کے ابو بکر کی بیعت کرا لی، ورنہ علی کرنا تو نہیں چاہتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب عقل انسانی پوچھتی ہے کہ تمہاری پہلی بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے؟ یہاں تم نے علی کو اتنا مجبور ثابت کر دیا کہ جس کے بس میں کچھ نہیں، جسے رسیاں ڈال کر لوگ گھسیٹتے پھرتے ہیں، اور وہاں تم نے علی کو قادر مطلق ثابت کر دیا کہ اللہ میاں ریٹائرڈ ہو گئے، اب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی بات نہیں ہے، علی کی ذات ہے ہر شے کے قادر۔ یا اپنی سنیں ملا کے تو دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو۔ میرے عزیز دوستو، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی عنوان فتح و نصرت سمجھتے ہیں۔ سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ علی خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور کوئی باطل حکومت کرے اور علی چپ کر کے گزارا کرتا رہے، اس جھوٹ کو کبھی نہیں مانا جا سکتا۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر پیغمبر نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے تعلیمات دی تھیں، ان تعلیمات پر اگر حضرت علی بھی عمل نہیں کر سکا تو کوئی دوسرا کیسے کرے؟ اللہ میرے عزیز دوست، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں پرچم آیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مکہ والوں سے کہہ دو آج ہم تمہیں انتقام کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آئے، تم ڈر گئے ہو، تم نے دروازے بند کر لیے ہیں، اور بہت سے ہیں جو جنگلوں کی طرف بھاگ نکلے ہیں، تو پھر سنو، اسلام کے خلاف عسکری جد و جہد میں تمہاری قیادت کرنے والا ابو جہل کے بعد ابو سفیان ہے نا، تو آج نطق رسالت سے اعلان سنو، من دخل دار ابی سفیان، آج تم میں سے اگر کوئی ابو سفیان کی حویلی میں بھی پناہ لے لے تو محمد کہتا ہے کہ اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، فہو آمن۔ ابو سفیان دار ابو سفیان میں پناہ لینے والوں کے لیے ہم امن کا پیغام سناتے ہیں، اور پھر کیا چاہتے ہو؟ دار ابو سفیان میں چلے جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ علی آج میں ان کے لیے وہی جذبات رکھتا ہوں جو کنویں میں ڈالنے والوں کے لیے یوسف کے جذبات تھے، کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کے لیے حضرت یوسف کے جذبات تھے، کہ جب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے جناب یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر ڈالی اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ چہرہ تو جانا پہچانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی یقین کر لیا کہ میرے پرانے کرم فرما ہے، بھائی ہیں، ہائے بھائی۔ آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ باغ ان بردہ فروشوں سے کہا کہ بھائی بیچ ڈالے کہ جو یوسف سا برادر پائیں۔ انہیں شک تھا کہ یوسف تو نہیں، اور یوسف کو پک تھا کہ یہ پرانے کرم فرما ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف ما فعلتم بيوسف واخيه إذ أنتم جاهلون۔ زمانہ جہالت میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ اب یوسف کی زبان سے یوسف کا نام سن کر چکرائے، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ کہیں وہی یوسف تو نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، جسے اپنے پہلو میں بٹھا رکھا تھا۔ وہ کہنے لگے آپ یہاں کیسے؟
ہم تو آپ کو کنویں میں ڈال چکے، ہم تو آپ کو ٹھکانے لگا چکے، ہم تو آپ پر باضابطہ ماتم بھی کر چکے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ آپ یہاں کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دشمن اگر کبھی نگہباں کبھی طرف تم نے کنویں میں ڈالنا چاہا، لیکن میرے مشکل کشا نے مجھے بلند کرنا چاہا، تم نے مٹانے میں حد کر دی، اس نے بڑھانے میں حد کر دی۔ اس کی مہربانی ہے۔ قد من اللہ علینا۔ اگر کے دوستو آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مرحلے پر نہ دادے کا نام لیا ہے نہ باپ کا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا دادا کامل تھا، میرا باپ کامل تھا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہو۔ وہ پیغمبر تھا نا، پاکستان کا کوئی ذہنی بیمار مرید تو نہیں تھا۔ پیر کامل ہونا چاہیے، بادشاہ رب نال کوئی تعلق ہوگے کامل نہ ہوگے، بس پیر کامل ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قد من اللہ علینا، اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ اوہو ہم تو غلط جگہ آ گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے چہروں کے تاثرات کو پڑھ لیا اور اندرونی قلب کا اندازہ کرتے ہوئے جلدی جلدی اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ ڈرتے اور کانپتے کیوں ہو، گھبراتے اور لرزتے کیوں ہو؟ تم کسی آدم خور حکمران کے سامنے نہیں کھڑے ہو، تم اللہ کے پیغمبر یوسف کے سامنے کھڑے ہو۔ تم نے جو کچھ کیا وہ تمہاری جہالت تھی، آج میں وہ کچھ کروں گا جو میرے اللہ کی طرف سے مجھے عطا کردہ نبوت کا تقاضا ہے۔ تمہیں اپنے ماضی پر شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ تو ہمیں معاف کر دیں گی یوسف، لیکن تیرا خدا تو ہمیں معاف نہیں کرے گا کہ ہم بڑے سنگین مجرم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر اللہ لکم، میں بھی معاف کرتا ہوں اور اللہ کے حضور بھی التجا کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ یہ پیغمبر کا درد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ آج کہہ دو مکہ والوں سے، آج عبداللہ کا یتیم تمہیں انتقام کے آگ میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، آج معاف کرنے آیا ہوں۔ اور علی جاؤ مکہ کی ماں سے کہہ دو تمہاری مانتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کی بیٹیوں سے کہہ دو تمہاری آبرو پہ شخور نہیں مارا جائے گا، مکہ کے بوڑھوں سے کہہ دو تمہاری ضعیفی کو ویران نہیں کیا جائے گا، مکہ کے جوانوں سے کہہ دو تمہارے بازو نہیں توڑے جائیں گے، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے آیا ہے، تمہارے سروں سے دوپٹے اتارنے کے لیے نہیں بلکہ اترتے ہوئے دوپٹے سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ اتک والوں بتاؤ مجھے، خدا کے لیے اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتاؤ مجھے کہ محمدی انقلاب نے دختر انسانی کے سر سے دوپٹے اتارے ہیں یا اترتے ہوئے دوپٹے سنبھالے؟ وہ خود نوٹ ڈالے تو اور بات۔ دور حاضرہ کی کوئی بدنصیب خاتون اگر اپنے سر سے دوپٹہ خود نوٹ ڈالے تو اس کی بدنصیبی، ورنہ آمنہ کے لال کے انقلاب نے تو اس کے سر سے اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالا ہے، اتارا نہیں، سنبھالا ہے۔ یہ کون آ گئی؟ حضور حاتم کی بیٹی ہے۔ آپ نے سمجھا کوئی یہاں آ گئی؟ حضور حاتم کی بیٹی، جن کا باپ بہت تقی تھا اور یہ بڑے نامور قبیلے کی فرد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر یہ چادر لے جاؤ،
اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے، اس کے سر پہ میری چادر جا کے ڈال دو۔ غلامان مصطفیٰ کرتے ہیں اللہ کے رسول مشرکہ بنت مشرک، یہ خود بھی شرک کرنے والی ہے، اس کا باپ بھی سخی تو تھا لیکن مشرک تھا اللہ کے رسول، اور یہ بھی اتنی سنگ دل ہے کہ میدان حرب و ضرب سے جنگی قیدی بننا گوارا کر لیا، لیکن آپ کی نبوت کو اور آپ کی شریعت کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم آپ کے پاک کرتے کو اس کے ناپاک سر پہ لے جائیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن کی بیٹی صحیح، لیکن میری بارگاہ کے ضابطے یہ نہیں ہے کہ دوست کی بیٹی ہو تو نوازی جائے، دشمن کی بیٹی ہو تو کچل دیا جائے۔ نعرہ تکبیر! میری بارگاہ کا ضابطہ یہ ہے کہ بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی۔ جس طرح میرے ضمیر کا تقاضا ہے کہ میری زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کے سر سے دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میرے دشمن کی بیٹی کے سر سے بھی دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں نے اس بیٹی کے سر پہ جا کے رحمت عالم کی چادر ڈالی، اور میں کہا کرتا ہوں اس کا دوپٹہ اتر گیا تھا، گر نہیں گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ گلے میں پڑی ہوئی چادر اس کے سر پہ ڈال دو تو بھی بات پوری ہو سکتی تھی، سر ڈھانپنے کی حد تک، لیکن شاید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کچھ اور تھی کہ جو چادر اس کے سر پہ جاتی رہتی ہے اب اتر چکی ہے، وہ تو وہ چادر ہے نا کہ جو کوئی انقلاب نہیں لا سکی، اب میں یہ چادر بھیجوں کہ شاید کوئی تبدیلی واقع ہو جائے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پہنچی ہے اس بچی کے سر پر، اور تک کے دوستو جس سر کو رسول کی چادر نصیب ہو جائے، میں کہا کرتا ہوں پھر اس سر میں شرک اور کفر کی بیماری کیوں کر باقی رہے؟ شرک کا پتھر پانی بن کے آنکھوں کے راستے بہنے لگا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی تو آنکھیں برس رہی ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا بیٹی میں نے سنا کہ تیرا باپ سخی تھا، اس کے در پہ آنے والے کبھی خالی دامن نہیں لوٹا کرتے تھے، تو آج تیرے باپ کی سخاوت کی بدولت میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ وہ چونکہ انسان پرور تھا نا، غریب پرور تھا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حاتم کی بیٹی عرض کرتی ہے اللہ کے رسول اکیلے آزاد ہو کر کبھی جاؤں، میرے قبیلے کی عورتیں میرے ساتھ آئی ہیں، وہ کیا کہیں گی؟ جب رحمت کا دریا جوش میں ہے تو پھر انہیں پہلے آزاد فرمائیے، میں پھر آزادی قبول کر سکتی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا ماشاءاللہ اپنے باپ کی سچی بیٹی ہو، جس طرح وہ اپنی قوم کے بارے میں ہمدرد تھا تو بھی اپنی قوم کے لیے ہمدردی کے وہی جذبات رکھتی ہے، تو جاؤ تجھے آزاد کرتا ہوں تیرے باپ کی نیک نامی کی بدولت، اور انہیں آزاد کرتا ہوں تیری انسانی ہمدردی کی بدولت، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو قبیلہ طے کی ساری عورتیں حاتم کی بیٹی سمیت چیخ اٹھی کہ عبداللہ کے یتیم جب دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا تو اب عقبہ کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجیے۔ نعرہ تکبیر! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ توحید پڑھا اور سب کی سب مسلمان ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار نے دنیا پہ واضح کر دیا کہ جو سر تلوار سے نہ کاٹے جا سکے انہیں کردار سے جیتا جا سکتا ہے۔ کیوں اٹکتے دوستو؟ جو سر تلوار سے نہ کاٹے جا سکے وہ کردار سے جیتے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی نہ بھولیے گا میری اس گزارش کو کہ تلوار گردن تک پہنچتی ہے
اور کردار ضمیر کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔ میں جب تاریخ کے پس منظر میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ جہاں تلوار ناکام ہوگی وہاں کردار نے فتح کے علم بلند کیے۔ اسے پکڑو، یہ تو بھاگتا ہے حضرت، یہ جاسوس ہے۔ پھر اگر جاسوس ہے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اسے پکڑو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اس بھاگنے والے کو پکڑ لیا گیا تو وہ واقعی دشمن کا نمائندہ تھا، جاسوس تھا جو لشکر اسلامی میں گھس آیا۔ حضرت خالد نے فرمایا اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لی گئی تو جیب سے چھوٹی سی بوتل نکلی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس مشرک نے کہا فیہ سمن، اس میں زہر ہے اور اتنا خطرناک ہے 70 آدمیوں کو اگر یہ کھلایا جائے تو سب کے سب تڑپ تڑپ کے جان دے دیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عجیب بات ہے، تم میدان جنگ میں نہ تیر لائے ہو، نہ تلوار، نہ سرے لائے ہو، نہ کھول، یہ زہر کی بوتل، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا خالد میں اس لیے لایا تھا کہ مسلمان جس تالاب سے یا کنویں سے پانی پی رہے ہوں گے میں یہ زہر اس تالاب یا کنویں میں ڈال دوں گا تو تیر اور تلوار کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بس پھر پانی پیتے جائیں گے اور ٹھنڈے ہوتے جائیں گے۔ لیکن اے کاش اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے، یہ آرزو پوری نہ ہو سکی، کر لیا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرک کے ہاتھ سے وہ بوتل لی اور ڈھکنا اتار کے ساری حل کی۔ فرمایا افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، حسرت ناکام میں جلنے کی ضرورت نہیں، یہ تیری آرزو تو میں پوری کر دیتا ہوں، ساری زہر حل کرے۔ اور تاریخ کی سچائیوں کی قسم ہے اب تک کے دوستوں خالد کو ڈکار بھی نہیں آیا، اور وہ مشرک فرق حیرت میں دیکھتا ہے، سر سے پاؤں تک حضرت خالد کے سراپا کا جائزہ لیتا ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں حیران ہو کر دیکھتے ہو؟ وہ کہنے لگا خالد آپ نے زہر کھا لی، میں انتظار کر رہا ہوں کہ ابھی آپ کی رنگت بدلے گی، ابھی آپ تڑپیں گے اور پھڑکیں گے۔ خالد بن ولید نے فرمایا تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند، تجھ کو خودی پسند ہے، مجھ کو خدا پسند۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ زہر مارتی ہے، ہمیں تو محمد نے سبق دیا ہے اللہ نہ مارے تو کوئی نہیں مار سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی وہ موڑ تھا کہ جب وہ مشرک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے اور کہتا ہے خالد اچھی بات ہے، اب مجھے بھی اسی کا غلام بنا دو جس کی نسبت اور غلامی نے آپ کو عزم اور یقین کی یہ بلندیاں عطا کی۔ تاریخ کے پس منظر میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں تلوار کی ناکامی نے، تلوار کی ناکامی کے بعد کردار کی کامیابی نے انسان کے ضمیر کو جیتا اور انسان کے قلوب پر فتح حاصل۔ میں سنایا کرتا ہوں اکثر وہ واقعات، اس کو دوہرا دیتا ہوں، کچھ چہرے نئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ابھی پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں عالم جاودانی کا سفر کیا ہے، انہوں نے بڑا خوش قسمت انسان تھا، ایک عرصے سے باب جبرائیل کے سامنے ڈیرے لگا رکھے تھے، سبز گنبد کی چھاؤں میں ڈیرے لگا رکھے تھے، اور چاہتے تھے کہ جب اس دنیا سے سفر کروں تو سامنے رسول اللہ کے روضے کا منظر ہو۔ اللہ نے اس شخص کی آرزو کو ایسا پورا کیا کہ باب جبرائیل سے جنازہ اٹھا اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ زہرا کے قدموں میں بسیرا ملا۔ ان کے والد محترم تھے حضرت مولانا محمد یحییٰ، حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا کے والد محترم تھے حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد الیاس کے بھائی رحمۃ اللہ علیہم۔ ان کے زمانہ میں ایک مسجد اور مندر کے درمیان زمین کے قطع پر جھگڑا ہو گیا ہندو مسلم
مسلم فساد ہو گیا۔ مسلمان چاہتے تھے یہ زمین مسجد کے نام ہو جانی چاہیے اور ہندو چاہتے تھے یہ زمین مندر کی ہے، اصل میں وہ ملکیت انہیں کی تھی، ہندوؤں کی۔ فساد ہوا، انگریز جج کی عدالت میں کیس چلا گیا، ایک عرصے تک دونوں پارٹیاں اپنے استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرتی رہی۔ بلاخر ایک دن پیشی پر ہندو کی طرف سے یہ تحریر عدالت میں پیش کی گئی کہ مولانا محمد یحییٰ کو ہم فیصل مانتے ہیں، وہ عدالت میں آ کے بیان دے دیں۔ اگر وہ بیان دے دیں کہ یہ زمین مسجد کی ہے تو ہم کیس وڈرا کر لیں گے اور مسجد کے نام زمین کی ملکیت کو تسلیم کر لیں گے۔ مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، ہمارے مولانا کو انہوں نے فیصل مان لیا، اب مولانا کا فیصلہ تو ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ یہ زمین مسجد کی۔ مولانا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمین مسجد کی؟ مولانا کے نام سمن جاری ہوتے۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب انگریز کی عدالت کے سمن پہنچے تو سمن کے کاغذ کی پشت پر مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد اور پہلے کے حالات میں جو انگریز ظالم نے کردار ادا کیا ہے، اس کے پیش نظر میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک زندہ ہوں جان بوجھ کر کسی انگریز کے بچے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا۔ چونکہ آپ ایک انگریز جج ہیں، میں آپ کی عدالت میں پیش ہونے سے قاصر ہوں کہ میری قسم ٹوٹ جائے۔ جی ہاں، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں آپ کی تاریخ میں۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب پہنچا تو انگریز جج نے دوبارہ سمن جاری۔ اس نے لکھا مولانا آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آ جائیں اور چاہیں تو آپ میری عدالت میں اس طرح پیش ہوں کہ آپ چہرہ دروازے کی طرف رکھیں، میری طرف پشت کر کے آئیں۔ مجھے ہر لحاظ سے آپ کا آنا منظور ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں سمجھوں گا، لیکن آپ آئیے، گواہی تو دیجیے تاکہ دو جھگڑتے ہوئے انسان جو ہیں ان میں سلو ہو جائے۔ آپ کے دین اور اسلام میں یہ بات بھی ہے کہ دو آدمی اگر لڑ رہے ہو تو ان میں سلو کرا دیں۔ چنانچہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس شرط پر تشریف لائے کہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں۔ بہت بڑی تعداد میں ہندو، بہت بڑی تعداد میں مسلمان آج کے پیشی میں عدالت میں پیش ہوئے کہ دیکھیں مولانا محمد یحییٰ کیا بیان دے۔ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے عدالت کا کمرہ، باہر بھی لوگوں کا ایک ہجوم ہے۔ جج نے مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اب مولانا اس حالت میں کھڑے ہیں کہ پشت جج کی طرف ہے اور چہرہ دروازے کی طرف۔ جج پوچھتا ہے مولانا خدا کو حاضر ناظر جان کر بتائیے یہ زمین مسجد کی ہے کہ مندر کی ہے؟ اس زمانے میں اللہ ہی کو حاضر ناظر سمجھا جاتا تھا، خدا کے سوا کسی اور کو حاضر ناظر کہنے کا ڈھکوسلا ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا۔ مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ زمین مندر کی ہے یا نہیں، لیکن یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ زمین مسجد کی ملکیت نہیں۔ اب یہ جو نہیں ہے تھا یہ تو قیامت بن کے ٹوٹا نا مسلمانوں کے جذبات پر۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ہاں یہ مولانا نے کیا کہہ دیا۔ بظاہر ہندو کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے جج سے کہا میدان ہمارے مولانا ذرا بوڑھے ہیں، کہیں سچیا نہ گئے ہوں، آپ ذرا دوبارہ پوچھیں۔ اب جج نے آرام آرام کے ساتھ پوچھا مولانا اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیے یہ زمین مندر کی ہے یا مسجد کی ہے، سوچ سمجھ کے بتائیے۔ مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سوچ سمجھ کے بتا رہا ہوں، بقائے ہوش و حواس بتا رہا ہوں۔ یہ زمین مندر کی ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ زمین مسجد کی ملکیت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے۔ چنانچہ جج نے فیصلہ لکھ دیا کہ زمین مندر کی ہو۔ عدالت کے کمرے سے باہر نکلتے ہی جذباتی مسلمانوں نے مولانا کا گھیراؤ کر دیا، ناک کاٹ دیا آپ نے ہمارا، ہم سے حماقت ہو گئی،
کہ ہم نے آپ کو فیصل مانا. کسی نے کہا جی بس رات بنی ہے کہ تھیلی پہنچ گئی ہوگی مولوی صاحب کے ہاں بیڑا گرک کر دیا. مولوی کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مولوی سے زیادہ کمزور شے بڑے زمین میں اور کوئی نہیں. انگریز کی سازشوں نے مستقل ضربے لگا لگا کر مولوی کی حیثیت کو اتنا مجروح کر دیا کہ سوسائٹی کا ایک عام آدمی آوارہ آدمی بھی مولوی کی دستار پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے. مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے. جب ذرا شور کم ہوا تو کسی نے پوچھا مولانا ذرا آپ بتائیے اپنے دل سے مسلمان جو کیس ہار گئے ہیں آپ کو خوشی ہوئی؟ مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مسلمان کیس ہار گئے ہوں گے لیکن میں مطمئن ہوں اسلام کیس جیت گیا. اسلام کیس جیت گیا ہے میں مطمئن ہوں. وہ کہنے لگے اچھا جیت گیا ہے اسلام کیس, زمین منظر کو مل گئی, ہندو فاتح بنے ہوئے جشن منا رہے ہیں, ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اور آپ کہتے ہیں اسلام کیس جیت گئے. فرمان لگے ہاں میرا موقف یہی ہے کہ اسلام کیس جیت گئے. وہ اس لیے کہ عدالت کی کرسی پہ میرے مذہب کا دشمن بیٹھا. ایک طرف زمین تھی ایک طرف دین تھا. میں نے سوچا اگر جھوٹ بولتا ہوں تو زمین ملتی ہے, سچ بولتا ہوں تو دین بچتا ہے. میں نے دوسرا سودا پسند کیا, جھوٹ نہیں بولا, سچ بول کر میں نے اپنا دین بچا لیا, زمین گوا دی. میرے نزدیک اسلام کیس جیت. لیکن جذباتی ذہنوں میں یہ بات کہاں سمجھ میں آنے والی. کچھ دیر کے بعد ہندو پارٹی کے پورے 18 وڈیرے 18 چودھری جو اس مہم کے سرکردہ تھے اور بڑے تھے وہ مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ذرا حالے کی آنکھیں برس رہی تھی. کہنے لگے مولانا آپ کی حق گوئی کے بعد آپ نے عدالت میں جو موقف اختیار کیا وقتی طور پر تو ہم خوش ہو گئے, لیکن جب ہم اپنے اپنے گھروں میں پہنچے تو ہمارے ضمیر نے ہمیں مجبور کیا کہ جس کا غلام اتنا سچا ہے وہ آقا کتنا سچا ہے. نعرہ تکبیر, کہ جو سارے زمانے کی ملامت اور سارے زمانے کے تانے سننا برداشت کرتا ہے لیکن اپنے آقا کے دین کو مجروح ہوتا برداشت نہیں کرتا. جب غلام اتنا سچا ہے تو اس کا آقا کتنا سچا ہوگا. ہاں تک کہ دوستو مجھے آپ کہنے دیجئے, مجھے آپ اجازت دیجئے کہ آپ گناہگار ہونے کے باوجود, آپ روسیہ ہونے کے باوجود اپنے رسول کی تعلیمات کا انڈیکس ہیں. اسلام کے دشمن آپ کی کردار اور آپ کی شخصیت میں اسلام کی خوبیاں تلاش کرتا ہے. خدا کے لیے کبھی کبھی یہ سوچ لیا کیجئے کہ ہمارے کردار میں اگر وہ بات نہ ہو سکی کہ جو ہمارا آقا چاہتا ہے تو حشر میں رسول اللہ کے سامنے ہم کس منہ سے جائیں. کہنے لگے محمد یحییٰ ہم اسی آقا کے غلام بننے کے لیے حاضر ہوئے جس کی غلامی نے آپ کو احقاق حق اور ابطال باطل کا یہ جذبہ عطا کیا ہے. خدا را دیر نہ کیجیے, ہمیں بھی اسی کا غلام بنا دیجیے. مولانا کے ہاتھوں پر 18 ہندو کلمہ پڑھتے اور آگے سنیے بات ختم نہیں ہوئی. اب کرتے ہیں مولانا زمین ہماری ملکیت تھی, روزگار ہمارے پاس موجود ہے, فرض ملکیت ہمارے پاس موجود ہے, سارا ریکارڈ ہم لائے ہیں, ہم ذاتی طور پر اس زمین کے مالک. ہم چونکہ ہندو تھے ہم چاہتے تھے کہ زمین بندر کو مل جائے, لیکن اب جب ہم حضور کے غلام ہو گئے ہیں تو عدالت کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا. آئیے چلتے ہیں عدالت میں, یہ زمین مندر کے بجائے مسجد کے نام علاج کروائیں. چنانچہ یہی ہندو دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے جج سے کہا آپ ریکارڈ کا مطالعہ کیجئے, اس زمین کے اصل مالک ہم, اب ہم مسلمان ہو گئے اور ہمارا تقاضا ہے کہ یہ زمین مسجد کے نام علاج کر دی جائے. وہ زمین مسجد کے نام علاج کر دی گئی. مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے عدالت سے باہر آئے. کہنے لگے یحییٰ نے جھوٹ نہیں بولا, یحییٰ نے جھوٹ نہیں بولا, یحییٰ کے خدا نے
یحییٰ کا دین بھی بچا لیا، زمین بھی عطا کر. آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیز دوست، آج کی میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ حق و راستی کے علمبردار بن جائیے. سچ بولنے کے لیے ذرا دکھ برداشت کیجیے، ذرا دکھوں کی تلخی برداشت کیجیے، پھر دیکھیے خدا بزرگ و برتر آپ کی کیسے لاج رکھتا ہے. اور کبھی آپ یہ سوچ لیا کیجیے کہ ہمارا آپ جو کچھ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کرتے ہیں اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اثر پڑتا ہے. شاگرد اچھا ہو تو استاد کی نیک نامی ہوتی ہے، اور شاگرد نالائق ہو. مجھے ایک دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے چور کا واقعہ یاد آتا. ایک انگریز آیا تھا مسجد کو دیکھنے کے لیے. بوٹ اتارنے کے لیے جب اس نے تسمے کھولنے کے لیے جھکا تو اس کی جیب سے بٹوا گر گیا، پرس گر گیا. اسے پتہ نہیں چلا. اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اس آدمی نے اس کا پرس اٹھایا اور اس انگریز کو دیتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ آپ کی چیز لیجیے. وہ بڑا شکر گزار ہوا اور ممنونیت کے جذبات میں کہنے لگا تم بہت شریف آدمی ہو، بہت بہت شکریہ. وہ کہنے لگا شریف آدمی نہیں ہوں، چور ہوں، بس تم اپنی چیز لو اور جاؤ. میرے بارے میں کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیشہ ور چور ہوں. وہ ہفتہ پکا رہ گیا. انگریز کہنے لگا جب تم چور ہو تو پھر یہ میرا پرس تم واپس کیوں کرتے؟ یہ تو تمہیں واپس نہیں کرنا چاہیے. تجسس تو ہوتا ہے اس کمبخت قوم میں. وہ چور کہنے لگا بس مجھے واپس نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے واپس کر دیا اس لیے کہ تو انگریز ہے، میں مسلمان ہوں. اگر یہ پرس مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتا. میں بھی چرچ کے دروازے پر تو نہیں کھڑا، میں مسجد کے دروازے پہ اپنی برادری کی خدمت کرنے کے لیے کھڑا. تو عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، اس لیے واپس کر رہا ہوں. وہ حیران ہو کے کہنے لگا یہ بات اور زیادہ میرے لیے ناقابل فہم ہے کہ بھائی اگر مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتے، چونکہ میں عیسائی ہوں اس لیے واپس کر رہے ہو. یہ منطق اپنے پلے میں تو نہیں پڑا. اب وہ چور کہنے لگا میں گناہگار صحیح اور روح سیاہ صحیح. اب وہ چور کہنے لگا میں گناہگار صحیح اور روح سیاہ صحیح، بہت خطا کار صحیح، لیکن امتی تو رحمت للعالمین کہوں، کہلاتا تو محمد کروں. میں نے صرف یہ سوچ کر تیرا پرس تجھے واپس کر دیا کہ تو حضرت عیسیٰ کا امتی ہے. میں گناہگار صحیح لیکن محمدی کہلاتا ہے. تو میں نے کہا کہیں یہ پرس تیرا میں واپس نہ کروں تو حشر کے میدان میں تیرا رسول میرے رسول کو گلا نہ دے کہ محمد تیرے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا، اور یہ سن کر کہیں میرے آقا کی نگاہیں نیچی نہ ہو سکے. اس کی جلالت کی قسم کہ زندگی کے شب و روز میں اور زندگی کے سفر میں اگر ہمیں اتنا بھی خیال آ گیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ریئیکشن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات پہ کیا ہوگا، تو آپ یقین فرمائیے کہ ہماری ڈوبتی ہوئی نیا پار لگ سکتی ہے، ہمارا سفینہ کنارے لگ سکتا ہے. ہم نے بہت کم ایسا سوچا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے مطابق ہے یا اس کے برخلاف ہے. میرے عزیز دوستو، ماہ صیام ہمارے لیے بہت سی یادیں لایا ہے. جامع فتح مکہ کے سلسلہ میں چند باتیں ہوگی، اور آج میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ کے خطیب محترم اور میرے عزیز رفیق مولانا عبدالقیوم قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اگلا جمعہ غزوہ بدر میں لگائیں، اور اس سے اگلا جمعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت و کردار پہ لگائیں، اور اس سے اگلا جمعہ جو آخری جمعہ ہوگا وہ شہادت حضرت علی المرتضیٰ کے سلسلہ میں لگائیں. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، موت سے پہلے آپ میرے گواہ بن جائیے اور حشر میں آپ میری گواہی دیجیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راستہ کے چوتھے تاجدار ہیں، اور ہم
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد برحق سمجھتے ہیں، جو حضرت علی کی خلافت میں شک کرتے ہیں، ہم ان سے بری ہیں۔ حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سپاہی، حضرت علی فاتح خیبر ہیں، حضرت علی حسنین کے گرامی قدر والد گرامی ہیں، حضرت علی حضرت سیدہ فاطمہ حضور کی چھوٹی صاحبزادی کے شوہر محترم ہیں، ہمارے پیر ہیں، مرشد ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، حضرت صدیق کے وزیر ہیں، حضرت فاروق کے مشیر اور سسر ہیں، حضرت عثمان کے بھائی ہیں۔ رہا سفین اور جبل کا معاملہ تو وہ منافقین کی لگائی ہوئی آگ کو حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے اجتہادی موقف کے لحاظ سے ہمارے نزدیک دونوں حق پر ہیں، اپنے اجتہادی موقف کے لحاظ سے دونوں حق پر ہیں کہ وہ بھی منافقین کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتے تھے، یہ بھی منافقین کی آگ کو بجھانا چاہتے تھے۔ اللہ کے نزدیک دونوں جزائے خیر کے مستحق، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں، مظلوم ہیں، جنتی ہیں، اور حضرت حسین کے قاتل یقینی لعنتی ہیں، دونوں جہان میں خائب و خاسر ہیں۔ جس طرح ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کو لعنتی سمجھتے ہیں، اسی طرح حضرت حسین کے قاتلوں کو بھی ہم لعنتی سمجھتے ہیں۔ اور آخری الفاظ میرے یہ ہیں کہ میں خارجیوں پہ بھی خدا کی لعنت بھیجتا ہوں اور سبائیوں پہ بھی خدا کی لعنت بھیجتا ہوں۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہتے ہیں یا لکھتے ہیں، میرے نزدیک وہ بھی ملعون ہیں، اور جو حضرت عثمان اور معاویہ کے خلاف لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے نزدیک وہ بھی ملعون ہیں۔ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا دفاع مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا مشن ہے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت نے پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں صحابہ کی عزت و ناموس کا پرچم بلند کرتے ہوئے صحابہ کے وکیل صفائی کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ہماری اب جو کانفرنس ہوئی، خلافت راستہ کانفرنس مئی میں 17-18 جون کو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اب اگست میں کراچی کے مسٹر پارک میں خلافت راستہ کانفرنس آل پاکستان بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ جہاں کہیں اہل سنت کے خلاف زیادتی ہوتی ہے، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکار وہاں پہنچتے ہیں اور اپنے سنی بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا موقف اور ہمارا مشن یہ ہے کہ اس ملک میں صحابہ کی عزت و ناموس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ جو زبان اور کلمے صحابہ کے خلاف چلتی ہیں، ان زبانوں پر اور ان کلموں پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب یہ کتاب میرے پاس موجود ہے بریف کیس میں۔ سی آئی ڈی کے دوست جمعہ کے بعد اگر وہ کتاب دیکھنا چاہیں تو میرے پاس تشریف لائیں۔ فیصل آباد کے ایک بدبخت نے وہ کتاب لکھی ہے، اس کا ٹائٹل ہی اتنا ہولناک ہے کہ روح کانپ جاتی ہے۔ اس کا نام ہے فتنہ صحابیت۔ فتنہ صحابیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ فتنہ رسالت۔ اس قسم کی کتابیں اس ملک میں، کہ جس ملک میں 95% صحابہ کے غلام رہتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ کہ ایسی کتابوں پر پابندی اور ایسی کتابوں کے لکھنے والوں کے لیے کون سی سزا ہونی چاہیے؟ جو یہ لکھیں کہ سیف اللہ خالد سیف اللہ نہیں سیف الشیطان تھا، وہ خود بے ایمان شیطان ہے۔ جو یہ لکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الیاذ باللہ الیاذ باللہ ام المومنین تو ہے لیکن خود مومنہ نہیں، جو یہ بکواس کریں کہ عائشہ کو بازاری تماشا دیکھنے کا بڑا شوق تھا اور رسول اس کو خود لے جاتے تھے تماشا دکھانے کے لیے، ایسی کتابیں لکھنے والے آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کے وفادار ہیں اور قوم کے محب ہیں؟ نہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا ہے، پھر کہتا ہوں، جہاں پہنچتا ہوں میری طرف سے دعوت اتحاد ہے، آئیے اتحاد کرتے ہیں، لیکن اتحاد یوں کرتے ہیں کہ ہم آل بیت کے فضائل بیان کریں، تم صحابہ کے فضائل بیان کریں۔